اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی صبح فجر میں نے یہ 72 فرقوں والی روایت پہ بات کی تھی، جس میں پاکستان کے مشہور عالم مفتی جناب طارق مسعود صاحب نے یہ روایت کو اس زور سے پیش کیا ہے، اور میں نے جواب دیا تھا، وہ کافی طویل بھی ہوا۔ میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ شارٹ کٹ میں بات ہو، لیکن کیونکہ آج کل لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ بڑے اگر بیانات ہو 10-15 منٹ کا ہو، 7 منٹ کا، 8 منٹ کا ہو، 7 منٹ تک پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ بھاگ دوڑ کا زمانہ ہے۔ اور میڈیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے اندر سے پیشنس ختم ہو گیا ہے، پوری دنیا کے انسانوں سے۔ میں تو خیر گھومتا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا نقصان اس میڈیا کا پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے صبر ختم ہو گیا، تحمل ختم ہو گیا۔ بس ہر چیز جلدی جلدی، وہ ریلز دیکھتے ہیں، شارٹس دیکھتے ہیں، اس کے 3 گھنٹے خراب کر دیں گے، لیکن ہر منٹ میں، ہر 30 سیکنڈ میں جو ہے ایک نئی چیز چاہیے ان کو۔ ایسے دور میں کچھ میرے چاہنے والے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بیان جتنا زیادہ طویل ہوتا آپ کیجئے، آپ فکر مت کیجئے ہماری، ہم خواہش کرتے ہیں کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ طویل بیان ہو، ہم کو علم سیکھنے کا موقع ملے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ لیکن میرے بھائی، اس کے اندر ایک راز چھپا ہوا یہ بھی ہے کہ آپ خود بھی محنت کریں تو اچھا ہے نا۔ میں تو کر ہی رہا ہوں محنت، میرے وقت کو اگر میں زیادہ پازیٹیولی یوز کروں تو اچھا ہے نا۔ میں کسی صاحب کا نام لے کے ان کی برائی کروں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ جو ماحول میں آلریڈی ہو رہا ہے، جتنا میں لان تان کرتا ہوں، اسی پہ کافی لوگ ناراض ہیں۔ حالانکہ میرا مقصد صرف انہیں جگانا ہوتا ہے، ان کا آپریشن کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی جنت کا راستہ دکھانا، ان کو سمجھانا، کیونکہ قیامت کے مناظر میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بتا رہے ہیں قرآن میں کہ لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے، تم نے مجھے اس وقت سمجھایا کیوں نہیں، مارا کیوں نہیں، مجھے مار دیتے تم، میں آج تمہارا شکریہ ادا کرتا۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہمارے وہ بزرگ جو ہم کو گمراہ کر کے گئے ہیں، ذرا ہمارے سامنے لائیے، ہم اپنے پیروں تلے ان کا سر کچلنا چاہتے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے، اولاد اپنے والدین کا سر کچلے گی قیامت کے دن، کیونکہ آپ نے ہم تک قرآن نہیں پہنچایا۔ تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں، سختی بھی کرتا ہوں، لان تان بھی کرتا ہوں، بالکل یہ محبت کا اظہار ہے میرے۔ تو میں پوری معذرت کے ساتھ، طارق مسعود صاحب نے ایک بات کہی، اس پہ مجھے پھر سے ویڈیو بنانے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہی ابتدا میں کہہ دیا کہ کوئی بھی آدمی جب کام کر رہا ہو، دین پہ چل رہا ہو، تو وہ کسی کے پیچھے چلنا ضروری ہے۔ تو یہ بات بہت ہی زیادہ غلط کہی آپ نے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ٹوٹلی خلاف ہے، پوری قرآن اس کے خلاف ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ٹھیس پہنچا دیا آپ نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے کھلے انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے پوری کی پوری لسٹ بنا لی ہے قرآن کی، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے منع کیا ہے کہ تم کسی کے پیچھے نہ چلو، یہ پوری لسٹ میں نے بنا لی ہے۔ جہاں عقل والوں کا ذکر ہے، افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون، آپ یقین مانیے 100 سے زیادہ مقامات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دماغ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ دیکھو، تمہارا حساب تمہارے ساتھ ہوگا، دوسروں کا سوال تم سے نہیں ہوگا، کیا تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے؟ اور ایسے ایسے مقامات پہ یہ بات کہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جہاں کسی اور کی پیروی، کسی اور کی تقلید، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے فالو کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ایسا حکم ہے کہ ارے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ وہاں بولنا چاہیے تھا نا، تم محمد کی اتباع کرو، بات ختم۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، دیکھیے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہے کہ تم دوسروں کو تو بھلائی کی نصیحت کرتے ہو اور خود اپنے تئیں بھول جاتے ہو۔ افلا تعقلون، اتأمرون الناس بالبر
وتنسون انفسکم افلا تعقلون. یعنی آپ اندازہ کیجئے اتنا، یعنی جہاں کامن پوائنٹس ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضمیر میں بات ڈال کے بھیجی ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا قد خاب من دسا. ارے وہاں نبی، رسول، قرآن، رسالت، پیغام، کوئی کسی چیز کی اہمیت نہیں دی اللہ تعالیٰ. آپ کو آپ کی عقل کو ڈائریکٹلی اپلائی کر رہے ہیں، مگر آپ اپنی عقل استعمال کرنے، اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہاں تو آپ نے بڑی غلط بات کہہ دی ہے. آپ اللہ سے توبہ کیجئے. میں میرے تمام سننے والوں سے بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو 50% عقل، شعور، اچھائی برائی سب اندر ڈال کے بھیجی ہے. یہ قرآن یہ جو ہے مکمل کتاب نہیں ہے. یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اس میں زندگی کی ہر بات لکھی ہوئی ہے. ایسی باتیں کرنے سے پہلے آپ کم سے کم یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی جو قرآن پہ محنت کر رہا ہو، قرآن پہ وہ کچھ کام کر رہا ہو، اس کا اسٹوڈنٹ ہو، اگر وہ اٹھا کے آپ سے پوچھ لے کہ بھائی میں نے تو اب تک 300 350 بار پڑھ لی ہے قرآن، اس میں تو کہیں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے. مائدہ کی آپ ایک آیت پیش کریں گے، الیوم اکملت لکم دینکم، تو وہاں تو بات ہو رہی ہے آدم سے لے کے اب تک کے دین کی. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. دین ایک الگ چیز ہے، شعور ایک الگ چیز ہے. آپ اس کو ملا کے ایسی باتیں نہیں کر سکتے. لہٰذا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ کسی جماعت سے جڑنا ضروری ہے، کوئی فرقے سے جڑنا ضروری ہے. امپاسبل. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں پچھلے ایپیسوڈ میں پیش کیا تھا 103، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اب آپ کو زندگی میں کچھ ایسے کام بھی کرنا ہے، جیسے جماعت سے نماز پڑھنا ہے. آپ اکیلے جماعت سے نماز کیسے پڑھیں گے؟ شادی کا قانون ہے، بغیر بیوی کے آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے کریں گے؟ وراثت کا قانون ہے، بغیر اولاد کے آپ وہ وراثت کو کہاں تقسیم کریں گے؟ سوال اٹھتا ہے نا. تو یہ اجتماعیت ہونا، یہ سب جمع ہو کے اللہ کے قانون کو ماننا. ولتکم منکم امتوں یدعون الی الخیر، تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے. یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف، اور حکم دے وہ چیزیں جو معروف ہیں پہلے سے. دیکھیے آپ، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو کچھ آپ کے ضمیر میں ڈال کے بھیجا گیا ہے اس کا حکم دے جو آپ کے اندر پہلے سے ہے. وہاں آپ کو قرآن کی، حدیث کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے سچ بولنا ہے، کوئی آدمی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، میں وہاں قرآن پیش کروں؟ نہیں، اس کے تو ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ امر کرنے کے قابل ہوں، امیر المومنین بنیں. امیر المومنین بننے کے لیے خلافت کا ہونا ضروری ہے. خلافت کے لیے آپ کے پورے ماحول اور معاشرے میں وہ تمام مسلمان مومن ہوں جو پوری قرآن سے واقف ہوں. اندھا بھی ہے تو پوری قرآن سے واقف ہو، وہ اپنے کانوں کے ذریعے سے قرآن کو پہنچا دے. گونگا بھی اگر ہے جس کے کان بند ہیں، آنکھ تو کھلی ہے، وہ اشاروں کے ذریعے سے قرآن سمجھے. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو ڈالا تھا کہ ایک لڑکا جو ہے ہاتھوں کے اشاروں سے قرآن پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. کیسے لوگ ہیں وہ؟ کیا اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا آپ کے ہاتھ سلامت تھے، آنکھیں سلامت تھی، کان سلامت تھے، زبان سلامت تھی، لوگوں کو سمجھا سکتے تھے، بول سکتے تھے؟ میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو بیسیکلی بہرا ہے، گونگا بھی ہے، وہ قرآن پڑھاتا ہے لوگوں کو، وہ کمپیوٹر انجینئرنگ کرواتا ہے لوگوں کو، وہ گونگوں کی شادیاں کرواتا ہے، وہ گونگوں کے پرابلمس کو سالو کرتا ہے، دعوت دیتا ہے قرآن کی. کیسے دیتا ہوگا؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ یہ جو لوگ اپنی اپنی دکانیں لگانا چاہتے ہیں، یہ بناتے ہیں جماعت اور فرقے. جو انہوں نے خود یہ کہہ دیا کہ 72 فرقے، ان کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں. اسلام سے تعلق تو آپ کا نہیں نظر آ رہا، آپ کا تعلق اپنی جماعت، اپنے فرقے سے ہے بس. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ حکم دیا ہے کہ بھائی آپ مل جل کے کام کریے. جو معاملات سوشل سروسز سے ہیں، جو معاملات سوشل لائف سے ہیں، آپ اکیلے سارے کام نہیں کر سکتے. آپ کو ٹیلر کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو گیہوں کہیں لے جا کے پسوانا پڑے گا، کسی دکان سے سامان خریدنا پڑے گا، کسی ڈاکٹر سے علاج کرانا پڑے گا، کہیں جوتی سلوانی پڑے گی، کہیں ویلڈنگ کروانا پڑے گا. یہ اجتماعیت ہے.
یہاں جو ہے تو یہ اجتماعیت کے قانون تو اجتماعیت کے اندر ضروری ہے. اس کے اندر جب آپ جیتے ہیں سوشل لائف میں جیتے ہیں, لیکن جب حساب کتاب ہوگا تو آپ کو منفرد انداز میں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا, زندگی کہاں گزاری, اس میں جوانی کہاں کھپائی. اس کے بعد پوچھا جائے گا جو دولت میں نے دی تھی وہ کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی. پھر تیسرا سوال قرآن کے بارے میں ہے, کتنا علم قرآن کا حاصل کیا, کتنا اس پہ عمل کیا, کتنا اس کی دعوت دی, کتنا اس پہ صبر کیا, کتنا اس میں اخلاص تھا تمہارا, کہ ہونا چاہیے تھا نا. تو بالکل جینیون سوال ہیں پورے. اب یہ پوچھا جائے گا کہ جب لوگ اعتراض کریں گے انہوں نے میری غیبت کی ہے, انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے, انہوں نے مجھ تک قرآن نہیں پہنچایا ہے, تو وہ تو قرآن کے سیشن میں آ جائے گا, وہ قرآن کے سوالات میں. لیکن وہاں دعوے دار جب کھڑے ہوں گے جب آپ سے گلہ کریں گے, آپ کی کوئی دکان ہے, آپ کی کوئی کرانہ شاپ ہے, آپ کی کوئی میڈیکل ہال ہے, فارمیسی ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ آٹو ڈرائیور ہیں, آپ بس ڈرائیور ہیں, آپ پائلٹ ہیں, آپ کرو ممبر ہیں, آپ کا یہ کام ہے لوگوں سے ملیں تو ان کو قرآن کی دعوت دیں, کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں کو یہ سمجھائیں. کیا مطلب ہے, جتنے ہمارے مسلم کنٹریز کے ایئر لائنسز ہیں, سعودی ایئر لائنس ہے, گلف ایئر میں ہم بیٹھتے ہیں, ایمریٹس میں بیٹھتے ہیں, تو پائلٹ جو ہے وہ باضابطہ قرآن کی دعا, سفر کی دعا کرتا ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یہ سمجھانا چاہیے نا. آپ نے عربی میں تو پڑھ لیا, لیکن پیسنجرز جو بیٹھے ہوئے ہیں جس کو عربی نہیں آتی وہ کیا کرے. وہاں پائلٹ پڑھے, یہاں ایئر ہوسٹس ٹھہر کے ہر زبان میں اس کا ترجمہ کر کے بتائے کہ کہیں آپ اس غلط فہمی میں نہ بیٹھنا کہ اللہ ہمیں بچائے گا. اللہ تو یہاں اپنے آپ کو ہٹا رہا ہے دور. تم نے یہ ہوائی جہاز بنایا ہے, تم نے اس کی سیفٹی سیکیورٹی بنائی ہے, اپنی سیفٹی خود کر لینا, میرا نام لے کے بھروسے پہ نہیں بیٹھنا. آپ نے بیلٹ ہی نہیں لگایا ہے, بیٹھے ہوئے دعا پڑھ کے. جب پلین آؤٹ آف کنٹرول ہوگا آپ گریں گے, آپ مریں گے. جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے سفر سے زیادہ آپ کی سیفٹی کی سیکیورٹی کی ہے. کیا بتاؤں میں, بہت ساری باتیں ہیں. اس کے لیے کچھ لوگوں کا یہ مشورہ ہے کہ میں فیس بک پہ یا پھر یوٹیوب آن لائن آ جاؤں تاکہ آپ لوگ میرے سے گفتگو کر سکیں. ویسے گوگل میٹ بھی ہے, اگر آپ لوگ سب متفق ہو جائیں, آپ لوگوں کے کچھ ریسپانس آئیں تو میں اس پہ بھی کام کرنا شروع کروں. کچھ وقت بیٹھوں آپ لوگوں کے ساتھ, گھنٹہ 2 گھنٹے. اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ فرقوں کی لعنت سے ہم کو محفوظ رہنے کی صلاحیت دیجیے. یا پھر یہیں آ کے میں رک جاتا ہوں ہمیشہ کہ کیا ہمیشہ میں بھیک ہی مانگتے رہوں اللہ تعالیٰ سے. میں تو یقین مانیے میں یہ 2 چیزوں کے علاوہ اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے, اس سے جو ہے اہدنا الصراط المستقیم ماننا ہے. بس اس کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ نے مجھے عقل دی ہے بھائی, اس کو استعمال کیے بنا میں کیسے دعا کروں. میں پہلے ایک لڑکی سلیکٹ کروں گا میرے بچے کے لیے, پھر بیٹے کی شادی کروں گا, اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے گا وہ, اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اللہ میرے بیٹے کو اولاد دے دے, یا وہ خود یہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے. ارے تم نے کوئی لڑکی پسند نہیں کی, تم نے ابھی تک شادی نہیں کی, اولاد کی دعا کر رہے ہو. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بنا باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر کے دکھا دیا اس نے, آدم کو بنا ماں کے بنا باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا. لیکن جو آپ کو طاقت عقل دی ہے اس کا استعمال کرو پہلے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.